آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے اور قبول کر کے میری اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنائے. محترم دوستو، دنیا کے اندر جو بھی انسان آئے یا آنے والے ہیں، ہر انسان پر زندگی میں دو حالتیں آتی رہتی ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو. زندگی میں ہر انسان پر دو حالتیں آتی رہتی ہیں، ایک خوشی اور دوسرا غم. یہ ہر انسان پر آتی ہے. خوشی مرد پر بھی آتی ہے، عورت پر بھی آتی ہے. غم بھی مرد کو آتے ہیں، عورت کو آتے ہیں. کافر ہوگا اس کو بھی غم پہنچے گا، اس کو بھی خوشی آئے گی، مومن کو بھی خوشی آئے گی. لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا اس پر اس کو اجر ملتا ہے. فرمایا کہ جب مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتے ہیں. تو دنیا کے اندر جو بھی انسان آئے، ہر انسان پر یہ دو حالتیں آتی رہتی ہیں، ایک خوشی اور دوسرا غم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے ایمان والو تم خوش ہو جاؤ، تم خوشی مناؤ، اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دی، اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے، تمہیں مومن بنایا، تمہیں اسلام عطا کیا. سب سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو عطا کیا. فرمایا کہ تم پر احسان کیا ہے اللہ نے، تم خوش ہو جاؤ اس بات پر. تو اب فرمایا کہ مومن کی خوشی کا انداز کیا ہونا چاہیے. آج تو ہم دکھ میں، تکلیف میں تو رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن خوشی میں رب کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ، کیونکہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کو انسان بنایا اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایمان عطا کیا ہے. اور ایک انعام اللہ کا یہ بھی ہے، اللہ نے ہاتھ دیے، کان دیے. آج ہمیں اس کی قدر نہیں. اگر آپ نے آنکھوں کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں ہمیں 30 سال ہو گئے، جو باپ ہمیں پالتا رہا، جس نے ہماری پرورش کی، آج تک ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا کہ باپ کا چہرہ کیسا ہوگا. وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے 2 بچے ہیں لیکن میری بینائی نہیں ہے، میں بڑا ترستا ہوں، روتا ہوں کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں اپنے باپ کا تو چہرہ دیکھتا رہا، جو باپ میرے لیے اتنا تڑپتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے میرے لیے، جو ماں ساری رات میرے اوپر بیٹھی رہتی ہے. کاش میری آنکھیں ہوتی تو اپنی ماں کا چہرہ تو دیکھ لیتا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر ان چیزوں کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ.
تم خوشی مناؤ۔ فرمایا کہ مومن کی خوشی کا انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی خوشی آئے تو رب کے در پر آنا ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ ہم تو خوشی میں رب کو بھول جاتے ہیں، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر رب کے در پر آ جاتے ہیں، پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم جس حالت میں بھی آتے ہیں وہ کبھی انکار نہیں کرتا، ہم نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں دکھ پہنچتا ہے، جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہم رب کے در پر آتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسان دکھائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے مالک، آپ ان کو تباہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان پر عذاب بھیج دیں، ان کو ختم کر دیں، یہ تو تیری نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تو زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، تو نے تو ایک بار دیکھا ہے، پھر بھی تو گھبرا گیا، پھر بھی تجھے غصہ آ گیا، لیکن میرا حوصلہ تو دیکھ ابراہیم، سارا دن میں ان کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، پھر بھی میں ان کو سزا نہیں دیتا، سارا دن یہ میری نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی میں ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم خود اپنے اندر دیکھیں کہ ہم جب فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ نے کبھی ہمارا ناشتہ تو بند نہیں کیا، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ وہ اور بات ہے جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے رزق کے اندر برکت ختم کر دی جائے گی، لیکن اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم جتنا بھی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی کبھی ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جب آدمی کو کوئی خوشی پہنچے تو رب کے در پر آنا چاہیے، سب سے پہلے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس رب نے ہمیں خوشی دی تو ہمارا حق بھی یہی بنتا ہے، ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ اسی رب کے در پر آئیں اور خوشی کا اظہار کریں، نوافل پڑھیں، رب کا شکریہ ادا کریں، تاکہ آئندہ اگر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی دکھ آئیں گے تو اللہ اس پریشانیوں سے، اس تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ تو فرمایا کہ خوشی کے اندر ایسا بھی نہ ہو کہ رب کی نافرمانی کر بیٹھے آدمی۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کے گھر 10 سال بعد بیٹا پیدا ہوا تو اس نے بڑے بڑے گلوکار منگوائے، بڑا آدمی تھا، امیر آدمی تھا، اس نے گلوکار منگوا لیے، اور ادھر ساتھ میں مسجد تھی، اور مسجد کے اندر ایک بوڑھا بابا رہتا تھا۔ جب عشاء کی اذان کا وقت ہوا تو وہ بوڑھا بابا آیا اس آدمی کے پاس، وہ جو امیر تھا، اس کو کہنے لگا کہ دیکھ ساتھ میں مسجد ہے اور ادھر تو گانے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے تجھے خوشی پہنچی ہے لیکن اتنا تو رب کی نافرمانی نہ کر۔ اس کو کہا کہ ابھی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، تو مہربانی کر صرف 5 منٹ کے لیے اس کو بند کر دے تاکہ آسانی سے میں اذان تو دے سکوں۔ تو اس نے دھکے دیے اور کہا کہ چل تو چلا جا، تیری اذان کی خاطر ہم ادھر سے یہ اپنا پروگرام روکیں، سارا ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نہیں روکتا۔ وہ بابا چلا گیا، پھر 10 منٹ بعد پھر آیا اور کہنے لگا تو نے اذان کا تو حیا نہیں کیا، اب نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اب تو مہربانی کر لے، اس کو 5 منٹ کے لیے بند کر دے تاکہ ہم نماز تو سکون سے پڑھیں۔ اس نے کہا نہیں، تو بڑا آیا ہے نمازی، تیرے لیے ہم نے اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، اپنا پروگرام ہم کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ تو اس کو دھکے دے کر باہر نکلوا دیا۔ لیکن اللہ کبھی اچانک بھی پکڑ لیتا ہے، کبھی آدمی کو ٹھیک بھی دیتا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے تو فرمایا نا کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کتنا خوشی ہے، یہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو جب وہ بوڑھا بابا مسجد کی طرف آیا تو پیچھے سے اس کو خبر آئی کہ آپ کا بیٹا
آخری سانسوں تک پہنچ چکا ہے، جب یہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچا اور اس کے پہنچتے ہی اس کے بیٹے کی روح نکل گئی۔ تو ہم سوچیں کہ جس بیٹے کے لیے وہ خوشی کر رہا تھا، جس بیٹے کے لیے اس نے رب کی نافرمانی کی، اب ایسی خوشی کا کیا فائدہ؟ بیٹا بھی چلا گیا لیکن ادھر سے رب کی نافرمانی بھی کر بیٹھا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دکھ پہنچے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو رب کے در پر آنا چاہیے، اگر خوشی آئے تو اس وقت بھی رب کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس نے نہ آذان کا خیال کیا نہ نماز کا خیال کیا۔ آج ہم دیکھیں ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے، ادھر آذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ادھر سے گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، زبیدہ خاتون تھی جس کے نام سے نہر زبیدہ بھی مشہور ہے۔ اس نے حاجیوں کے لیے یہ نہر بنوائی تھی۔ وہ بڑی نیک عورت تھی، اس کے گھر کے اندر دن رات قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اس نے عورتوں کو رکھا ہوا تھا، کچھ عورتیں دن کو تلاوت کرتی تھی، کچھ عورتیں رات کو تلاوت کرتی تھی۔ 24 گھنٹے اس گھر کے اندر قرآن کی آوازیں آتی تھی۔ اتنی بڑی نیک عورت تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیری تو بخشش کر دی ہوگی، تو بڑی نیک عورت تھی، تیرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اور اس نے کہا کہ اللہ نے میری اس وجہ سے بخشش نہیں کی، میرا ایک اور عمل ہے اس وجہ سے میری بخشش کی ہے، جس کو میں نے عام سمجھا تھا، جس کو میں معمولی سمجھتی تھی، اسی عمل کی وجہ سے رب نے میری بخشش کر دی ہے۔ تو اس نے پوچھا تیرا وہ عمل کیا ہے؟ اس نے کہا ایک دن میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی اور ادھر مسجد سے اذان کی آواز آئی تو میں نے اللہ کا نام کا ادب کرنے کے لیے، اذان کا ادب کرنے کے لیے اپنے سر پر دوپٹہ رکھا تھا، اللہ نے اسی کی وجہ سے میری بخشش کر دی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کیا ہو چکا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، ان کے سروں سے دوپٹہ اتر کر گلے میں آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عورت اپنے گھر کے اندر صرف 1 سیکنڈ کے لیے بلا وجہ اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے تو فرمایا 24 گھنٹے اس گھر کے اوپر خدا کی لعنت برستی ہے۔ پھر ہم علماء کے پاس آتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، خوشیاں نہیں، برکت نہیں۔ ارے برکت کیسے آئے جب 24 گھنٹے رب کا عذاب اتر رہا ہوتا ہے؟ پھر اس گھر کے اندر کیسے برکتیں آئیں؟ تو اسی لیے اپنی ماں کو، بہنوں کو کہا کریں کہ کبھی سر سے دوپٹہ نہ اتارنا۔ اگر گھر کے اندر خوشیاں چاہتی ہو، اگر گھر کے اندر برکتیں چاہتے ہو تو کبھی سر سے دوپٹہ نہ اتارنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کی خوشی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا مومن کی خوشی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ خوشی میں بھی رب کو نہ بھولے، تو کوئی تکلیف آئے پھر بھی سب سے پہلے رب کے در پر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ایک باغ میں چلے گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس باغ کے اندر پہنچ گیا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ حضور ابھی سر اٹھائیں گے، لیکن حضور نے سر اٹھایا نہیں، کافی وقت گزر چکا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں گھبرا گیا کہ شاید حضور رب کے پاس تو نہیں پہنچ گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے حضور کے ایسے ہاتھ لگایا تو حضور سجدے سے اٹھے اور مجھے کہا کہ اے عبد الرحمن کیا ہو گیا ہے، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ رب کے پاس تو نہیں پہنچ گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ آ کر مجھے کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت میں جو شخص آپ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی خوشی کی خبر میرے پاس آئی تھی
تو یہ خوشی کی خبر سن کر میں نے رب کو شکریہ ادا کیا، شکرانے کے طور پر میں نے رب کو سجدہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا، یہی سبق دیا کہ مومن کی خوشی کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی خوشی آئے تو اللہ کے در پر آنا چاہیے، رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں، دعا میں 4 حصے تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا کر لے کہ اس سے تو اگر اور زیادہ درود بڑھا دے گا تو تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے کرتا ہوں، چلو آدھا آپ پر درود پڑھوں گا، آدھا اپنے لیے دعائیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو درود اس سے زیادہ کر لے گا، یہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب ایسے کرتا ہوں کہ ساری دعا میں صرف ہی درود آپ پر پڑھوں گا، اپنے لیے دعائیں نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر سن مجھ محمد کی زبان سے، اگر تو ایسا کرے گا، ساری دعا میں مجھ پر درود پڑے گا، تو جب تک تو جو دعا کرتا رہے گا اللہ تیری دعائیں قبول کرتے رہے گے۔ تو درود شریف کے اندر ایک ایسی برکت ہے، فرمایا کہ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ درود پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی۔ نماز جب ختم ہوئی تو یہ سفر پر تھے، تو جو مسجد کا بڑا تھا اس نے کہا سب بہ رہو، ہم نے تالا لگانا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں رات یہاں پر قیام کروں گا، صبح کو چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تالا لگانا ہے، ادھر رہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل باہر نکلے، ایک ہوٹل تھا، اس ہوٹل کے پاس چلے گئے، وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں رات تیرے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے پاس رات یہاں قیام کریں، صبح کو چلے جانا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں رات وہاں پر ٹھہر گیا، تو ساری رات میں اس کو دیکھتا رہا کہ وہ آدمی جو بھی کام کرے درود شریف پڑھے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں، اسی کی برکت سے میں جو دعائیں کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ تو نے کون کون سی دعائیں کی ہیں، تیری دعائیں ساری پوری ہو گئی ہیں یا کوئی رہتی ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میری بڑی بڑی پریشانیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں، لیکن ابھی ایک دعا رہتی ہے کہ وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، امید ہے کہ اللہ وہ بھی پوری کر دیں گے۔ تو پوچھا کہ تیری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے ایک بڑے عالم کا نام سنا ہے، امام احمد بن حنبل، دنیا اس کو کہتی ہے کہ وہ بڑے عالم ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو ملوں۔ تو اس امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لی ہے، امام احمد بن حنبل تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ تو دیکھیے آدمی جب درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کرتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے درود پڑھا کرو۔ جب آدمی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو ایک تو یہ فرمایا کہ جب آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جمعے کے دن جب آدمی درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آدمی درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آدمی درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان پر زندگی کے اندر 2 حالتیں آتی رہتی ہیں، ایک خوشی اور دوسرا غم۔
چاہے جو بھی مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، مومن ہو، کافر ہو، ہر انسان پر یہ دو حالتیں آتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن کی خوشی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ خوشی کے اندر رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جس کا جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس پر اتنا تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ کائنات کے اندر سب سے جو بڑی ہستیاں تھیں وہ انبیاء ہیں، سب سے بڑھ کر وہی انبیاء ہے، ان سے کوئی مل نہیں سکتا، تو ان پر تکلیفیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 17 سال ایک بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ ان کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ صرف زبان سلامت تھی، باقی سارے جسم پر بیماری لگ گئی تھی، سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے تھے، بیوی صرف ان کے ساتھ تھی جو خدمت کیا کرتی تھی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی رب کی ناشکری نہیں کی، اتنا بیماری لگی ہوئی ہے، سارا جسم کے اوپر بیماری ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے تھے کہ اے مالک تیرا پھر بھی تو شکر ہے، تو نے میری زبان تو سلامت رکھی ہے جس سے میں تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی خوشی کے اندر رب کو پکارتا ہے تو جب اس پر تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے کام بنا دے گا، جتنا بھی تمہارے بڑے مشکل کام ہو تم استغفار کرو، اسی کی برکت سے اللہ تمہارے وہ کام بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں نا قرآن کے اندر لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم استغفار کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تم استغفار کرو، تمہارے رزق کے اندر برکت دی جائے گی۔ فرمایا کہ تم استغفار کرو تو اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے محبوب جب تک آپ ان کے اندر رہیں گے اس وقت تک میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اس وقت تک میں ان کو ہلاک بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا آپ کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ آپ کے بعد جب تک آپ کی امت استغفار کرے گی پھر بھی میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ تو یہ استغفار جس کو ہم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس استغفار کے اندر ایک ایسی طاقت ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی استغفار کرتا ہے جتنا بھی بڑا مشکل کام ہو، جتنا بھی بڑی مصیبت ہو، فرمایا اسی استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیتے اس کا کام۔ وہ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ دعا کریں بارش نہیں ہو رہی، بارش ہو جائے۔ اس نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک آدمی اور آیا، اس نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، یا آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، اللہ تمہیں اسی کی برکت سے اولاد دیں گے۔ پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں یا میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، اللہ مجھے اولاد دے۔ اور کہا کہ مجھے پریشانیاں ہیں تاکہ وہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، اللہ تیری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو ساتھ میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس مختلف لوگ آئے، سب کی پریشانیاں، سب کی باتیں علیحدہ علیحدہ تھی، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا، کہا کہ جاؤ استغفار کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا یا کسی سے سن کر نہیں بتایا، میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے، رب کے کلام سے میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ تو خود فرمایا قرآن میں کہتے ہیں نا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا،
کہ تم استغفار کرو میں تم پر بارشیں بھی برساؤں گا۔ آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم استغفار کرو اللہ تمہارے مال کے اندر بھی برکتیں ڈال دیں گے، اور فرمایا کہ اللہ تمہیں اولاد بھی دیں گے۔ آج کتنا لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی، آپ وظیفہ بتائیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں، ساری کائنات کو جو بنانے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ تم استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ فرما رہے تھے کہ میرے پاس 17 یا 18 آدمی آئے، سب کا یہی ان کی بات تھی کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ کسی نے کہا مجھے 10 سال ہو گئے، کسی نے کہا 5 سال ہو گئے، میری اولاد نہیں ہو رہی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سب کو یہی کہا کہ آپ جاؤ استغفار کرو، اسی کی برکت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک وہی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا کہ تم استغفار کرو، ہم استغفار کرتے ہیں۔ کسی نے کہا میرے 2 بچے ہو گئے، کسی نے کہا میرے 3 بچے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ قرآن سے بتایا، کیونکہ اللہ تو خود فرماتے ہیں نا کہ تم استغفار کرو میں تمہیں اولاد دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی بڑی تکلیفیں آئیں، جتنے مسائل پیش آ جائیں، جتنے آپ کے مشکل کام ہو، آپ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ بس استغفار کریں، اس کو رب کے سپرد کر دیں، اللہ جانے یا اس کا کام جانے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ یہ میرا مسئلہ حل کر دو، تو جب وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں حل کر دوں گا، پھر ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے اپنا یہ کام فلاں ایم کے سپرد کر دیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جب ہم اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیں گے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، کہ تو پھر ہمارا یہ مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ پر کوئی مسائل آئے، کوئی مشکلات آئے، جتنا بھی بڑی مشکلات ہوں، تو آپ استغفار کریں، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان پر زندگی میں 2 حالتیں آتی رہتی ہیں، ایک خوشی اور دوسرا غم۔ تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر تو ہر کوئی رب کو پکارتا ہے، رب کے در پر آ جاتا ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھے گا، لمبی لمبی دعائیں کرے گا کہ اللہ میری تکلیف دور کر دے۔ جب ہمیں خوشی پہنچتی ہے، جب ہمیں کہیں سے خوشی آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم رب کا در بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود بھی قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب دکھ پہنچتا ہے تو وہ میرے در پر آتا ہے، جب وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے مجھے یاد کرتا ہے، بیٹھے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے، کھڑے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے، ہر وقت دعا کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب ہم اس سے وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں، اس کو خوشی دے دیتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ مجھے بھول جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے دعا کبھی کی بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، فرمایا کہ جب ہم انسان کے اوپر کسی چیز کا انعام عطا کرتے ہیں، اس کو خوشی دیتے ہیں، تو اس کے بعد ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسا اس کا اور میرا کوئی تعلق بھی نہیں، وہ اس طرح ہو جاتا ہے، سب سے پہلے مجھے بھول جاتا ہے۔ تو اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا کہ مومن کی خوشی کا انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، رب کا در نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔